راولپنڈی میں ایک غیر قانونی جرگے کے کہنے پر ایک لڑکی کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ اس نے اپنے شوہر کے گھر سے بھاگ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ لڑکی کو جلدی جلدی دفنایا گیا، قبر کے نشان مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن ملزمان پولیس کی گرفت سے بچ نہیں سکے۔ تو ہوا یوں کہ 17 جولائی کو راولپنڈی میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی جب تھانہ پیر ودائی کی حدود میں واقع ایک قبرستان کے گورکن کو فون آیا۔ فون کرنے والا جلدی میں تھا، اس نے پوچھا آدھے گھنٹے میں قبر تیار چاہیے، ایسا ہو جائے گا؟ گورکن نے کہا اتنی تیز بارش میں اتنی جلدی قبر کو تیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر فون کرنے والے نے آفر کی کہ گورکن صرف قبر کی جگہ کی نشاندہی کر دے، باقی کا کام یعنی قبر کی کھدائی اور تیاری خود ہی کر لیں گے۔ اس کے بعد ایک خاتون کی لاش رکشے پر لائی گئی جس پر سرخ رنگ کی ترپال ڈالی گئی تھی۔ تدفین کے بعد قبرستان انتظامیہ کی جانب سے ایک رسید بھی دی گئی جس پر دفن کی جانے والی خاتون کا نام درج تھا اور ان کا نام تھا سدرا۔ یہ لڑکی کون تھی اور اتنی عجلت میں اس کی تدفین کیوں کی گئی؟ لڑکی کے والد سمیت ان سسرال والوں کو جنہوں نے لڑکی کی گمشدگی کی شکایت تھانے میں درج کرائی تھی وہی قتل کے ملزم کیوں بنے؟ یہ معمہ شاید پراسراریت میں ہی الجھا رہتا اگر اس لڑکی کے مبینہ قاتل خود ہی بوکھلاہٹ میں ایک ایسی غلطی نہ کرتے جسے پولیس نے آسانی سے پکڑ لیا۔ پوری کہانی آج کی BBC ریڈز میں۔ تحریر ہے میرے ساتھی شہزاد ملک کی اور میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اس معاملے کی شروعات 17 جولائی کو لڑکی کی تدفین سے 7 روز قبل اس وقت ہوئی تھی جب 11 جولائی کو تھانہ پیر ودائی میں ایک درخواست دی گئی جس میں درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ وہ سدرا نامی خاتون کے شوہر ہے اور سدرا گھریلو جھگڑے کے بعد نقدی اور زیورات لے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہیں پتہ چلا ہے کہ سدرا نے گھر سے بھاگ کر دوسری شادی کر لی ہے۔ انہوں نے پولیس سے درخواست کی کہ ان کی اہلیہ کو بازیاب کرایا جائے۔ اس معاملے کی تفتیش سے منسلک ایک پولیس افسر نے BBC کو بتایا ہے کہ اس شخص نے درخواست کے ساتھ ساتھ اپنا نکاح نامہ بھی جمع کروایا تھا۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تو علم ہوا کہ 12 جولائی کو سدرا نے مظفر آباد میں ایک اور شخص سے نکاح کر لیا ہے اور نکاح کے موقع پر انہوں نے اپنا میرٹل اسٹیٹس ان میرڈ یا کنواری بتایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نکاح کے 2 روز بعد سدرا نے مظفر آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست دی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے لیکن اب انہیں اور ان کے شوہر کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، لہٰذا انہیں تحفظ فراہم کرایا جائے۔ سدرا کی ہلاکت کس نے کی اور کن حالات میں، اس بارے میں بات تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے یہ کہ سدرا نے مجسٹریٹ کی عدالت میں اور کیا بتایا۔ راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ مظفر آباد کی عدالت میں اپنی درخواست کے ساتھ سدرا نے اپنا نکاح نامہ بھی جمع کروایا۔ درخواست میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ کنواری ہیں، ان کے والد فوت ہو چکے ہیں اور والدہ دوسری شادی کر چکی ہیں اور ان کے سوتیلے والد ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ جیسے جیسے اس کیس کی تفتیش آگے بڑھی تو پولیس نے مظفر آباد میں سدرا کے شوہر کو بھی حراست میں لیا۔ تاہم مظفر آباد میں موجود شوہر کو حراست میں لیے جانے سے قبل سدرا کے شوہر کے والد کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا جس کی تصدیق پولیس نے BBC سے بات کرتے ہوئے کی، اور اس ویڈیو بیان میں وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی کے 3 دن کے بعد 8 سے 10 مسلح افراد میرے گھر پر آئے جنہوں نے خود کو سدرا کا رشتہ دار بتایا اور یہ کہہ کر سدرا کو اپنے ساتھ لے گئے کہ وہ رخصتی دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو بیان میں شوہر کے والد یہ بھی بتاتے ہیں کہ سدرا کو لے جانے کے بعد انہیں میڈیا سے یہ علم ہوا کہ ان کی بہو یعنی سدرا کا قتل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے خود اپنے بیٹے کو پیر ودائی پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب بات کہ ویڈیو میں دعویٰ کرنا ایک بات ہے لیکن پولیس کو قتل کا شبہ کیسے ہوا اور کیوں پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ غیرت کے نام پر کیا گیا قتل ہے۔ راولپنڈی میں موجود سدرا کے سسرال والوں نے 20 جولائی کو راولپنڈی سٹی پولیس افسر کو ایک اور درخواست دی جس میں کہا گیا کہ سدرا کے گھر سے بھاگ جانے اور ان کی بازیابی والی درخواست پر کارروائی تیز کی جائے۔ معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس درخواست کے ٹھیک 2 دن بعد راولپنڈی کی ایک عدالت میں انہی افراد کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی گئی کہ پولیس کو اس درخواست پر کارروائی تیز کرنے اور سدرا کو بازیاب کروانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اس پٹیشن کے جواب میں مقامی عدالت کی طرف سے راولپنڈی پولیس کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اس کیس سے منسلک ایک پولیس افسر کے مطابق عدالتی نوٹس موصول ہونے پر پولیس کو شک ہوا کہ تھانے میں دی گئی درخواست پر قانونی کارروائی جاری ہونے کے باوجود عدالت میں مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دینے کی کیا ضرورت تھی۔
पुलिस के मुताबिक किसी न किसी हद तक तफ्तीश हो चुकी थी और ये बात समझ आ रही थी कि ऐन मुमकिन है कि लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया जा चुका हो। उनके मुताबिक इस मौके पर चंद अफराद को हिरासत में लिया गया और तफ्तीश की गई। तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश में क्या पाया? इस मुकदमे की तफ्तीशी टीम में शामिल एक अहलकार ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर BBC को बताया कि इब्तदाई तहकीकात से ये मालूम हुआ है कि 15 जुलाई को मुलजिमान सिदरा को मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाए और 16 जुलाई को इस हवाले से एक गैर कानूनी जिरगे का इनेकाद हुआ जिसमें सिदरा को कत्ल करने का फैसला किया गया। पुलिस का कहना है कि ज़ेर हिरासत अफराद ने यह एतराफ़ किया है कि जिरगे के हुक्म पर ही सिदरा को 17 जुलाई को गला घोंट कर कत्ल किया गया और फिर उसी जगह उसकी नमाज जनाजा अदा की गई जहां उसका कत्ल किया गया था। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट भी यही कहती है कि सिदरा की मौत गला घोंटने से हुई है। ज़ेर हिरासत अफराद की निशानदेही पर ही कब्र की शनाख्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहरा बिठा दिया था ताकि कोई मकतूला की लाश को वहां से ना निकाल सके। सिदरा के कत्ल के मामले में उनकी गुमशुदगी की इब्तदाई दरख्वास्त देने वाले उनके मुबैना शौहर भी इस केस के नामजद मुलजिमान में शामिल हैं और वो सिदरा के कज़न भी हैं। पुलिस का कहना है कि अपनी इब्तदाई तफ्तीश में ही उन्हें शक हो गया था कि लड़की का गैरत के नाम पर कत्ल किया जा चुका है, इसलिए पुलिस ने थाना पीरवदाई की हुदूद में वाक़े कब्रिस्तान की इंतज़ामिया से राब्ता किया था और ये पूछा था कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कितनी ख़वातीन की मैयतें तदफीन के लिए लाई गई थी। पुलिस अब उस गोरकन को भी हिरासत में ले चुकी है जिसने तदफीन का बंदोबस्त किया था। पुलिस के मुताबिक गोरकन ने बताया कि 17 जुलाई को सुबह 6:30 बजे एक खातून की लाश की तदफीन की गई थी और इस तदफीन के लिए कब्रिस्तान कमेटी के एक मेंबर का भी फ़ोन आया था। तदफीन के बाद सिदरा की कब्र के निशान मिटाने के लिए उस ज़मीन को फ्लैट कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि सिदरा की लाश एक रिक्शे पर लाई गई थी, इसलिए CCTV फुटेज की मदद से उस रिक्शे का सुराग लगाया गया और फिर ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। रिक्शा ड्राइवर भी पुलिस की तहवील में है। मुकामी पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने पुलिस को बताया कि मकतूला की लाश कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए एक नया रिक्शा खरीदा गया था। इस मुकदमे में पुलिस अब तक 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें सिदरा के वालिद और उनके साबिक शौहर भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में मकतूला के करीबी अजीज़ों समेत उस मुबैना जिरगे के सरबराह भी शामिल हैं जिसके हुक्म पर सिदरा का कत्ल हुआ था। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।